اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ ننگے پاؤں چلنے کے ایسے 5 فوائد جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ننگے پاؤں چلنے کی تاریخ اتنی پرانی ہے، اس کے بارے میں آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت انسان نے جب اس دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا تو اس کے پاؤں ننگے ہی تھے۔ البتہ تاریخ کے حوالے سے ٹمک ٹوئیاں مارتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پہلی بار کس نے جوتے پہن کر چلنے کا آغاز کیا تھا۔ جوتوں کی دریافت کے بعد رنگ رنگ کے جوتے بننے شروع ہو گئے اور انسانوں نے اپنے پیروں کو جوتوں کا قیدی بنا ڈالا۔ جاگنگ کے جوتے، دفتر جانے کے جوتے، اسکول جانے کے جوتے، تقریبات میں جانے کے جوتے، غسل خانے جانے کے جوتے، غرض پیروں کو ہر وقت ان جوتوں کے اندر ہی سانس لینا پڑتا ہے۔ اس تمام جدوجہد میں انسان ان طبی فائدوں سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو ننگے پاؤں چلنے کی صورت میں مل سکتے تھے۔ ننگے پاؤں چلنے کے طبی فائدے۔ فطرت کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، اس بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ننگے پاؤں چلنا انسانی صحت کے لیے کس طرح نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کے فائدوں کے بارے میں ہم نے سوچنا تک چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم آپ کو ننگے پاؤں چلنے کے کچھ فوائد کے بارے میں بتائیں گے کہ ننگے پاؤں چلنے کے کتنے فائدے ہیں۔ نمبر 1، پیروں کے سیدھے پن کو دور کرتا ہے۔ اکثر افراد کے پیر قدرتی طور پر سیدھے ہوتے ہیں اور ان میں وہ دباؤ موجود نہیں ہوتا جو کہ قدرت نے ایڑی اور پنجوں کے درمیان بنایا ہے۔ ایسے افراد کو چلنے پھرنے کی وجہ سے پنڈلیوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جب مستقل جوتے پہن کر چلتے ہیں تو اس سے ان کی ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد اگر ننگے پاؤں چلیں یا دوڑیں تو اس سے ایڑی اور پنجوں کے درمیان دباؤ بننے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جن افراد کا خون گاڑھا ہوتا ہے ان کے اندر دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا امکان بھی زیادہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ننگے پاؤں چلنے کے عادی ہیں تو پھر آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ننگے پاؤں چلنے سے خون کا گاڑھا پن کم ہوتا ہے۔ یہ بات جرنل آف الٹرنیٹیو اور کمپلیمنٹری میڈیسن میں باقاعدہ تحقیق کے بعد بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ننگے پاؤں چلنے سے دماغ کے افعال میں بہتری آتی ہے، خصوصاً بچوں کے دماغ کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیر کے نیچے ایسے پریشر پوائنٹ موجود ہیں جو گردے اور جگر کے افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ جب انسان ننگے پاؤں چلتا ہے تو اس سے ان پریشر پوائنٹ پر دباؤ پڑتا ہے جن سے ان کے افعال بہتر ہوتے ہیں۔ نقصان دہ شعاؤں سے بچاتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں سائنس نے ترقی کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر نقصان دہ شعاؤں کا جال سا بچھا ہوا ہے جس کا براہ راست اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ ننگے پاؤں ہونے کے سبب جب ہمارے جسم کا براہ راست رابطہ زمین سے ہوتا ہے تو زمین میں موجود اندرونی الیکٹرک کرنٹ ہمارے جسم کو فضا میں موجود بیرونی شعاؤں کے اثرات سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندرونی چارج یا کرنٹ کو مستحکم کر کے جسم کی قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ننگے پاؤں چلنا انسان کو نہ صرف کینسر سے بچاتا ہے بلکہ اس کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے، بینائی کو بہتر بناتا ہے۔ ننگے پاؤں چلنے کا اثر ہماری بینائی پر بھی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیر کے نیچے جسم کے ہر اس حصے کے پریشر پوائنٹ موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم ننگے پاؤں گھاس پر چلتے ہیں تو اس سے آنکھوں کے پریشر پوائنٹ پر دباؤ پڑتا ہے اور ہماری بینائی اچھی ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مائگرین اور سر درد کی حالت میں مفید۔ سر درد کی وجہ آج کل کے زمانے میں زیادہ وقت تک اسکرین کے سامنے گزارنا قرار دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر سر درد کی حالت میں کچھ وقت گھاس یا ٹھنڈی مٹی میں ننگے پاؤں چلا جائے تو اس سے شعاؤں کے برے اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سر درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ UNF کی تحقیق کے مطابق اگر آپ اس بات کی خواہش مند ہیں کہ اپنی یادداشت کو بہتر بنایا جائے تو اس کے لیے دن بھر میں صرف 15 منٹ تک ننگے پاؤں چہل قدمی کے سبب ایک انسان کی یادداشت میں 16% تک بہتری آ سکتی ہے۔ اس تحقیق کے لیے 18 سے 44 سال کی عمر تک کے 72 افراد کا انتخاب کیا گیا اور ان میں سے کچھ افراد کو جوتوں سمیت چہل قدمی کا موقع فراہم کیا گیا جبکہ کچھ افراد کو ننگے پاؤں چلایا گیا، جس کے بعد جائزہ لیا گیا تو جو افراد ننگے پاؤں چلے ان کی یادداشت میں بہتری دیکھنے میں آئی جبکہ جوتے پہن کر چلنے والے افراد پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا۔ یاد رکھیں، شوگر کے مریض ننگے پاؤں چلنے میں خاص احتیاط کا مظاہرہ فرمائیں کیونکہ غیر ہموار سطح پر ننگے پاؤں چلنے سے پیروں پر چوٹ لگ سکتی ہے جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کو ننگے پاؤں چلنے کا فیصلہ ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب۔